حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج شریف میری، آپ جو ہے افغانستان سے آپ چلے غزنی، آپ کا شہر ہے، اصلی حسینی سید ہیں، اصل نام علی ہے، باپ کا نام عثمان ہے، اپنا نام علی ہے اور باپ کا نام عثمان ہے، اور رسول اللہ سے پوری نسبت ہے کہ اصلی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، اور آپ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل قطنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حکم سے آپ لاہور تشریف لائے اور یہیں آ کر کے ڈیرہ جمایا، اور یہیں لاہور کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو، اس دھرتی کے رہنے والوں کو فیض یاب کیا۔ ہندوؤں کا دور حکومت تھا، اس دور میں آپ جب تشریف لائے اور ہندوؤں کے اس گڑھ میں بیٹھ کر آپ نے اللہ رسول کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ بڑے لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، یہاں گھاٹی میں جا کر بیٹھے، اور یہاں آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور آپ کے زمانے کی کتابوں میں کیا بات ملتی ہے، اور آج بھی وہ جگہ وہاں پر نشاندہی کی گئی ہے آپ کے حجرہ کے ساتھ ہی۔ جب آپ نے مسجد بنائی، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، کعبے کی سمت سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آ جانا، نماز ہمارے پیچھے پڑھنا، پھر بات کر لیں گے۔ تو جنہیں اعتراض تھا وہ لوگ آئے اور انہوں نے داتا علی اجمیری کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے کہا نا منہ قبلہ شریف پیچھے سے امام کے سامنے نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں؟ داتا علی اجمیری کی مسجد کے سامنے سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ نماز کے بعد پھر بات کیا، انہیں پھر مان گئے کہ ہماری مسجدوں کے قبلے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، آپ نے تو کچھ چیز چھوڑی نہیں، یہیں سے کعبہ کو دکھا دیا۔ وہ داتا گنج بخش علی اجمیری، آپ نے یہاں لاہور کو اور اس دھرتی کے رہنے والوں کو فیض یاب کیا، اور 464 ہجری یا 65 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ داتا علی اجمیری کو دنیا سے گئے ہوئے 980 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس مرد کلندر کا آج بھی آستانہ اسی طرح آباد ہے، بلکہ اور لوگ کے بڑھ گئی ہیں۔ اور کوئی بھی وقت کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا کوئی وزیر اعلیٰ ہو، یا کوئی بھی عہدیدار ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، جب تک داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پہ نہیں جھکتا خیرات نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی یہاں سے خیرات لے کر گئے، بڑے بڑے محدث یہاں پر آ کر چوکھٹ پر خیرات لیتے رہے، اور معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلا کاٹ کر جاتے ہوئے جو خزانہ ملا، لفظوں میں یوں بتا گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ تو گنج بخش ہے، خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، فیض عالم ہے، جہان کو فیض یاب کرنے والے ہیں، نور خدا۔ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہاں تو اللہ کا نور برستا ہے، اور ناکسانہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کوئی ناقص آئے تو اسے
حضرت بابا فرید جیسے اللہ کے ولی یہاں آ کر جھاڑو دیتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی یہاں آ کر اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں جایا کرتے، علامہ اقبال کا جو ہے وہ وہاں پر ڈیرا ہوتا، بڑے بڑے اکابر امت داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پر آ کر سلامیاں دیتے ہیں۔ آج داتا علی اجمیری کو سلام کر کے جاتے ہیں۔ بات ماننے والے تو مانتے ہی ہیں، لیکن جو غیر ہیں اشرف علی تھانوی جیسے وہ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ اشرف تھانوی بھی یہاں سے آیا، یہاں اتر گیا داتا صاحب۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب سے کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالیٰ داتا علی اجمیری کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھی ہے اور حدیث پاک پڑھی ہے وہاں سے وہاں جو داتا صاحب کا فیض ہے وہ تو کما لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم خود دیکھا کرتے تھے عالم جمعرات کو بڑے بڑے آستان پیر داتا علی اجمیری کے دو قدموں کی طرف بیٹھا ہے، وہ اس طرف بیٹھا ہے، وہ اس طرف بیٹھا ہے، وہ چھپا کے بیٹھے ہیں اور منتے بن کر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، خیرات لینے کے لیے آئے۔ آستانوں پہ جاؤ تو کسا ملتے بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیڑی ہستی آئی ہوتی ہے۔ اللہ۔ آپ نے کتاب لکھی، نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ کیا نام ہے؟ کشف المحجوب۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے، فارسی زبان میں آپ نے لکھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ کی ایک کتاب یہ بتا رہی ہے، جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ داتا گنج بخش علی اجمیری صرف تسمیہ پیراڑے پیر نہیں سن، صرف آپ کوکے مارانا لے پیر نہیں سن، بڑے نبی کی شریعت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور اس کتاب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہ ہو داتا علی اجمیری کی کتاب کو تھام لے، یہ کتاب بھی پیر کا کام کرتی ہے۔